السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، آج کے اس درس میں ہم پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر کے بارے میں جانیں گے، پھر ولادت بسعادت اور نشو و نما کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ آپ کا نسب نامہ یوں ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں سکونت اختیار کی، یہیں پر آپ کی نسلیں پروان چڑھیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکہ میں آباد اور خانہ کعبہ کا متولی یعنی انتظام کرنے والا تھا۔ دور دور سے کعبہ کے حج کے لیے جو لوگ آتے، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبہ شریف کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھی۔ اسی لیے یہ قبیلہ سارے عرب میں عزت کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ قریش کے قبیلے میں بھی کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بنو ہاشم تھے۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامی گرامی آدمی تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکہ کے امیر تھے۔ چونکہ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لٹ جانے کا خطرہ رہتا، اس لیے انہوں نے قریش کے لیے، جو زیادہ تر تجارت اور بیوپار سے روزی کماتے تھے، انہوں نے یہ کیا کہ آس پاس کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے معاہدہ کر لیا کہ ان کے ملکوں میں قریش کے سوداگر بے روک ٹوک آ جا سکیں گے۔ پھر عرب کے مختلف قبیلوں میں پھر کر ان سے یہ عہد لیا کہ وہ قریش کے سوداگروں کے قافلے کو نہیں لوٹیں گے۔ یہ قریش کے سوداگر اس کے بدلے یہ کریں گے کہ ہر قبیلے کی ضرورت کی چیزیں لے کر خود ان کے پاس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے اپنی شادی یثرب یعنی مدینہ میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے جوان ہو کر بڑا نام پیدا کیا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ کعبے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا مشہور کنواں تھا جس کا نام زمزم تھا۔ یہ کنواں کافی دنوں سے پٹ چکا تھا۔ عبد المطلب نے اس کو صاف کر کے پھر درست کرایا۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب تھے۔ عمر بھی بڑی پائی۔ 10 جوان بیٹے تھے۔ ان میں سے 5 کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے: ابو لہب، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ۔ ان بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے، عمر میں سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہ 17 برس کے ہوئے تو بنو زہرہ نامی قریش کے ایک دوسرے معزز خاندان کی لڑکی سے ان کی شادی ہوئی۔ ان کا نام آمنہ تھا۔ عبداللہ شادی کے بعد بہت کم جیے، چند ہی روز کے بعد وفات پا گئے۔ عبداللہ کے فوت ہونے کے بعد چند مہینوں کے بعد بی بی آمنہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام محمد رکھا گیا۔
یہی وہ بچہ ہے جو ہمارا رسول اور پیغمبر ہے، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد اس کے آنے کی خوشخبری سب کو سنائی تھی، جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ آپ کی ولادت بسعادت 12 ربیع الاول سن 571 عیسوی پیر کے دن بوقت صبح ہوئی۔ کچھ روایتوں میں 9 ربیع الاول کا ذکر بھی ملتا ہے۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ یہ نومولود بچہ بہت ہی خوبصورت تھا، چاند بھی اس کے سامنے پھیکا تھا۔ آمنہ نے اپنے خسر عبد المطلب کو خبر کی کہ آ کر پوتے کو دیکھ لیں۔ عبد المطلب دوڑے ہوئے آئے اور نظر پڑتے ہی کھل اٹھے۔ ایک تو لڑکا تھا اور وہ بھی عبداللہ کا۔ وہ خوشی سے نہال ہو گئے، چونکہ بچے کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اسے لیے ہوئے کعبہ پہنچے اور اس کا طواف کیا اور بچے کا نام محمد رکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں ہر لحاظ سے قابل تعریف، وہ جسے سب پسند کریں، سب اچھا کہیں۔ پھر ولادت کے 7ویں دن عبد المطلب نے اونٹ ذبح کرایا اور قریش کی دعوت کی۔ لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو کسی نے پوچھا، عبد المطلب کیا وجہ ہے کہ آپ نے پوتے کا نام محمد رکھا، خاندانی نام کیوں نہیں رکھا؟ عبد المطلب بولے، میں نے چاہا کہ آسمان پر بھی اس کی تعریف ہو اور زمین پر بھی، خالق کو بھی وہ پیارا ہو اور خلقت کو بھی۔ قریش میں اونچے خاندانوں کی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ خود نہیں پلاتی تھیں، دیہاتوں سے دائیوں کی ٹولیاں آتی، وہ بچوں کو اپنے ساتھ یہاں سے لے جاتی، ان کو دودھ پلاتی، ان کی پرورش و پرداخت کرتی، پھر جب وہ بڑے ہو جاتے تو واپس کر جاتی اور دوسرے بچے لے جاتی۔ اس سے بچے خوب تندرست رہتے اور فصیح عربی بھی سیکھ لیتے۔ مگر دائیوں کے آنے کے موسم متعین تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس وقت کوئی دائی نہ ملی۔ عبداللہ کا بھائی ابو لہب تھا، اس کی ایک بادی تھی جس کا نام تھا ثویبہ۔ 2-3 دن آمنہ نے خود دودھ پلایا، پھر بچے کو ثویبہ کے حوالے کر دیا کہ جب تک کوئی دائی نہ ملے اس کو وہ دودھ پلائے۔ ثویبہ نے بس کچھ ہی دن دودھ پلایا تھا کہ قبیلے بنی سعد کی دائیاں آ گئیں۔ دائیاں بچے تلاش کرنے لگیں، وہ گھروں میں جاتی، ماؤں کو اپنی خدمات پیش کرتیں۔ مائیں جس کو پسند کرتیں اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیتی۔ ساری ماؤں نے دائیاں چن لی، ساری دائیوں کی گودیں بھر گئیں، ہاں صرف ایک دائی رہ گئی، اس کو کسی نے نہ پوچھا، اس لیے کہ ذرا کمزور اور لاغر تھی، مفلسی کا شکار تھی۔ یہ تھی ابو ذؤیب کی بیٹی حلیمہ، اور بچہ بھی صرف ایک ہی رہ گیا تھا کہ دائیاں اس سے دور ہی دور رہیں اور کوئی اسے لینے کے لیے تیار نہ تھی۔ وہ بچہ تھا عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائیوں نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے، باپ کے سائے سے محروم ہے، اس لیے انہوں نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ انہوں نے اس کی پرورش کو حقیر جانا، اس کو دودھ پلانا بے سود سمجھا۔ وہ بولی، اس یتیم کو لے کر کیا کریں؟ اس کا دادا ہمیں کیا دے گا اور ماں سے بھی کیا مل جائے گا؟ اب واپسی کا وقت آ گیا۔ دائیوں نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا۔ ہر ایک خوش تھی کہ اس کی گود میں بچہ تھا۔ حلیمہ کا شوہر بھی ساتھ تھا۔ حلیمہ نے اس سے کہا، بخدا مجھے شرم آتی ہے کہ ساری سہیلیوں کی گودیں بھری ہوں اور ایک میری ہی گود خالی رہے۔ میں تو جاتی ہوں
اسی یتیم کو لے لیتی ہوں، خالی ہاتھ لوٹنے سے یتیم کو لے جانا بہرحال بہتر ہے۔ شوہر نے کہا جاؤ لے آؤ، کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے۔ چنانچہ حلیمہ بچے کو لینے کے لیے آمنہ کے پاس پہنچی۔ آمنہ کو ملال تھا کہ ان کے لال کو کسی نے نہ پوچھا۔ سہیلیوں کے بچے ہاتھوں ہاتھ لیے، مگر ان کے جگر پارا کو کسی نے لینا گوارا نہ کیا۔ حلیمہ نے بچہ کو لیا تو آمنہ کا بجھا ہوا چہرہ بھی خوشی سے دمک اٹھا۔ حلیمہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھاتی سے لگایا اور منہ میں سوکھی پستان دے دی جس میں دودھ برائے نام ہی تھا، لیکن حلیمہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ پستان منہ میں دیتے ہی انہیں ایسا معلوم ہوا جیسے دودھ کی سوتیں جاری ہو گئیں۔ یکایک چھاتی بھر گئی، بچہ دودھ پی رہا تھا اور دودھ اس کے منہ سے ٹپکا پڑ رہا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو چکے تھے تو حلیمہ کے بچے نے بھی جی بھر کر پیا، حالانکہ اس سے پہلے تنہا اسی کے لیے دودھ ناکافی ہوتا تھا۔ پیتا لیکن کبھی سیر ہونے کی نوبت نہ آتی، چھاتی چوستا اور چوس کے رہ جاتا۔ حلیمہ کی ایک اونٹنی تھی، دبلی پتلی بالکل مریل۔ بھوک لگی تو شوہر اسے دوہنے اٹھے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ تھن جو ہمیشہ سوکھا رہتا آج بالکل بھرا ہوا تھا اور دودھ خود بخود ٹپکا پڑ رہا تھا۔ شوہر نے خود بھی پیا، بیوی کو بھی پلایا، دونوں نے جی بھر کر پیا۔ رات ہوئی تو دونوں نے بچوں کو پہلو میں سلا لیا، پھر خود بھی سو رہے۔ نیند اتنے آرام اور چین کی تھی کہ بالکل ہی بے خبر ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو شوہر بولا حلیمہ کیا خیال ہے؟ واللہ بہت مبارک بچہ پا گئی تم۔ حلیمہ بولی بخدا میرا بھی یہی خیال ہے۔ پھر دائیوں کا قافلہ گھروں کو لوٹا۔ حلیمہ کی خچر آگے تھا اور مستانہ وار بڑھ رہا تھا۔ سہیلیوں نے یہ دیکھا تو آواز دی اے ابو ذؤیب کی بیٹی ذرا ٹھہرو نا، ہمیں بھی تو آ لینے دو۔ ارے یہ وہی خچر تو ہے جس پر تم آئی تھی، یہ تو راستے میں رک جایا کرتا تھا، بار بار تم پیچھے ہو جاتی تھی۔ حلیمہ نے کہا ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ سہیلیاں بولی اللہ کی قسم یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش ہونے لگی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن پھول آئے، ہر طرف برکت ہی برکت تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں کھیلتے، صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ پھر ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رونق بنے، لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دیں؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا رحمت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت تھا اور موجب سعادت تھا۔ کسی طرح بھی طبیعت اس کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں وہ ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے۔ وہ بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ چنانچہ وہ آمنہ کے پاس آئیں اور بولی مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں رہ گئے تو کہیں یہاں کی آب و ہوا سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کیوں نہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے پھر آ جائے گا۔ اس طرح حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہیں، پیہم اصرار کرتی رہیں، طرح سے مناتی رہیں، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہیں، یہاں تک کہ وہ تیار ہو گئیں۔ اب کیا تھا؟
حلیمہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پھر اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر سے ادھر دوڑتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساتھ پھر آ پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد کی جدائی بے انتہا تکلیف دہ تھی، لیکن کرتی کیا کہ اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ اسی درمیان ایک اہم واقعہ بھی پیش آیا، جس کو واقع شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں اس طرح ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو پکڑا اور زمین پر لٹایا اور سینہ چاک کر ڈالا، دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اس جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ کی ماں یعنی دایا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے آپ کو آپ کی ماں کے حوالے کر دیا۔ اگلے پارٹ میں اس کے بعد کے حالات کے سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔